تعلیم پہ عمل کیجیے. سود کو حرام قرار دیا قرآن نے. کیوں خبر ملتی ہے کہ مسلمان بھی اس میں ملوث ہے؟ جب سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سود لینا دینا سب حرام ہے، تو کیا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کو نافذ کریں اور اس آیت کریمہ کی دستور العمل بنائیں؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم تو حافظ روزانہ دے رہے ہیں. میری بات سمجھ؟ جھوٹ سے منع کیا گیا، غیبت سے، بہتان سے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان چیزوں سے؟ چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان. تو جب قرآنی تعلیمات قرآن شریف میں نیئر اباؤٹ 700 ٹائمز 700 مرتبہ 700 جگہوں پہ نماز کا ذکر ہے. اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا عمل کر رہے ہیں. شراب کی حرمت کا اعلان سسٹینیبل ہوا، یعنی بتدریج، سسٹینیبل مینس تدریجاً اعلان ہوا شراب کی حرمت کا. لیکن جب شراب حرام ہے تو حرام ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اب کسی قوم، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آ کے کہنے کی ضرورت پڑے صاحب؟ میں جھارکھنڈ کی بات نہیں کرتا، میں اپنے بہار کی بات کروں. باضابطہ وزیر اعلیٰ اعلان کر رہے ہیں اور یہاں تو لوگ ٹلی بنے پھر رہے ہیں. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسے آپ انیتھا نہ لیں گے یا کوئی مجھ پہ سیڈیشن لگانے کی بات نہ کرے. میں جو کہنے یہ لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ شراب کہ جہاں شرعی طور سے حرام قرار دیا گیا، اگر صحت کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو نشہ کی جتنی چیزیں ہیں اس سے یقیناً آپ کو نقصان ہے. اور صرف شراب ہی کی بات نہیں ہے، چرس، افیم، گانجا، ڈرگس، بھانگ اور نہ جانے کیا کچھ ہے. ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کر لیجئے. یہ وقت بڑا بھیانک وقت ہے. بڑا آسان ہے چندہ کر کے مسجد سے 100 فیٹ مینار بنا لینا، یہ بھی آسان ہے ماربل لگا لینا مسجد میں. لیکن اگر ہماری نسلیں ہمارا ہو گئی اور نشہ کی عادی یہ نسلیں ہو گئی تو پھر کون سی پیشانی ہوگی جو مسجد میں جھوٹے جھوٹے بتا دیتی. یہ بھی آسان ہے کہ ہم مدرسہ کی تعمیر کر لیں، لیکن اگر نسلیں آوارہ ہو جائیں تو کون لوگ ہوں گے جو مدرسہ میں پڑھیں گے؟ اس لیے اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. میں اپنے اس مختصر سی نہیں بلکہ پھر بھی 40-45 منٹ کی گفتگو اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے 4 مصروں کے ساتھ اس تقریر کا آخری پیغام یہ دیتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. یہ میرے شیخ کا کلام ہے اور میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بس بات اسی پہ تو ختم ہو جاتی ہے نا. زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور قرآن نے صرف ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ برادران وطن بھی ہماری مجلس میں ہے. قرآن نے صرف مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کی ہے بلکہ دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کی ہے. یہ رہنمائی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، رہنما کے طور. تو بتایا گیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی، فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. بولیے منہ سے بولیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. اب میں ایک بات اور کہوں گا.